میرے اور آپ جیسے جاہل و بے اثر پاکستانیوں کو خارجہ امور کی نزاکتیں سکھانے پر معمور کیے ذہن ساز بہت شاداں ہیں۔ سوشل میڈیا پر 41 برس کے عنوان سے ایک ٹرینڈ بھی چلایا گیا۔ مقصد اس کا ہمیں یہ باور کروانا تھا کہ 41 برس کے طویل وقفے کے بعد بالآخر پاکستان اپنے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک عالمی اجتماع منعقد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تمام اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ افغانستان کو مزید انتشار، خانہ جنگی اور قحط سالی سے بچانے کے لیے OIC کے خصوصی اجلاس، جسے ہنگامی بھی کہا جا سکتا ہے، کے لیے جمع ہوئے۔ ہماری دعوت پر باہمی اختلافات بھلا کر مسلم ممالک کا متاثر کن تعداد میں جمع ہو جانا یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ عمران خان صاحب کی قیادت میں اسلام کے نام پر قائم ہوا پاکستان ایک بار پھر مسلم امہ کے اجتماعی مسائل کا حل ڈھونڈنے کی راہ پر چل پڑا ہے۔ نام نہاد عالمی برادری کو ہمیں اب سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ عالمی برادری کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لینے کے بعد ہمارے وزیر اعظم صاحب نے پرچی کے بغیر جو برجستہ خطاب کیا ہے وہ ہفتے کے اجلاس میں بیٹھے اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی اکثریت کو دل و جان سے پسند آیا ہوگا۔ مغرب کو ان سے بہتر کوئی اور مسلم رہنما جانتا نہیں۔ سیاست میں آنے سے قبل وہ کرکٹ کے سٹار رہے ہیں، آکسفورڈ کے کالج میں تعلیم بھی حاصل کی ہے۔ برطانیہ کی اشرافیہ انہیں سٹار شمار کرتی تھی، ان کی دل و جان سے فریفتہ رہی۔ اسی باعث وہ گوری چمڑی اور انگریزی بولنے والوں سے کبھی مرغوب نہیں ہوتے۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسلم شناخت کے کلیدی نکات بیان کر دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے علاوہ شاید طالبان کا کوئی طاقتور نمائندہ بھی امریکہ اور یورپ کو سادہ ترین الفاظ میں یہ سمجھا ہی نہ پاتا کہ انسانی حقوق سے جڑے تصورات دنیا کے ہر خطے پر یکساں انداز میں لاگو نہیں کیے جا سکتے۔ دیگر اقوام کو یورپ کے بنائے معیار پر جانچتے ہوئے نام نہاد عالمی برادری ان ممالک کی تاریخ اور مخصوص ثقافتی روایات کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ طالبان کو مثال کے طور پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ افغانستان کی خواتین کو مخلوط تعلیمی اداروں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے دیں، انہیں سرکاری دفاتر میں اہم عہدوں پر تعینات کیا جائے۔ طالبان حکومت میں ان کی مؤثر نمائندگی بھی لازمی ہے۔ یہ سب نہ ہوا تو طالبانی بندوبست کو بطور حکومت افغانستان سفارتی سطح پر تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ کئی ٹھوس مثالوں سے عمران خان صاحب نے عالمی برادری کو تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کی کہ طالبان بنیادی طور پر پشتون ثقافت کے نمائندہ بھی ہیں۔ پشتون مگر افغانستان کے کابل جیسے شہروں ہی میں مقیم نہیں ہیں، ان کی اکثریت بلکہ دیہات میں صدیوں سے قیام پذیر ہے اور وہ اپنی خواتین کو تعلیم کے حصول کے لیے گھروں سے باہر نکالنے کو آمادہ نہیں۔ عالمی برادری اس ضمن میں لہٰذا صبر دکھائے۔ پشتون ثقافت کا میں ایک پنجابی ہوتے ہوئے ہرگز ماہر نہیں، تاریخ کا ادنا طالب علم ہوتے ہوئے، لیکن مجھے گمان ہے کہ خان عبدالغفار نامی ایک پشتون قوم پرست رہنما بھی ہوتے تھے۔ ان کے مداحین عقیدت سے انہیں بادشاہ خان پکارتے ہیں۔ وہ پشتون ثقافت پر فخر کرتے ہوئے بھی اس ثقافت کے چند پہلوؤں کی بابت ہمیشہ پریشان رہے۔ بندوق کے بلبوتے پر اپنی سوچ تمام معاشرے پر مسلط کرنا بھی اس ثقافت کا حصہ تصور ہوتا تھا۔ باچا خان نے مگر عدم تشدد کا پرچار کیا، اسی باعث ناقدین کے ہاتھوں سرحدی گاندھی
بھی کہلوائے۔ پشتونوں کا یہ رہنما خواتین کو بنیادی ہی نہیں اعلیٰ تعلیم دینے کا بھی شدید حامی تھا۔ اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے ماضی کے صوبہ سرحد میں بے تحاشا غیر سرکاری اسکول بھی قائم کیے تھے۔ اپنے خاندان کی خواتین کو بھی اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ خان عبد الغفار خان کے مقابلے میں مولانا فضل الرحمان بنیاد پرست ملا شمار ہوتے ہیں۔ 2002 میں لیکن جب ان کی جماعت ماضی کے صوبہ سرحد میں برسر اقتدار آئی تو مولانا ذاتی طور پر میری موجودگی میں اسلام آباد میں موجود کئی غیر ملکی سفارتکاروں کو اپنے صوبے میں خواتین کی تعلیم اور صحت کے لیے مختص اداروں کی مالی سرپرستی کو مائل کیا کرتے تھے۔ بذات خود طالبان بھی 20 سال تک پھیلی جنگ کے اختتام پر فاتحانہ انداز میں اقتدار میں واپس آنے کے بعد خواتین کی تعلیم کی بابت فکر مند ہوئے عالمی اداروں کے نمائندوں کو بتائے چلے جا رہے ہیں کہ انہیں در حقیقت خواتین کی اعلیٰ تعلیم پر اعتراض نہیں ہے، وہ مگر اس ضمن میں مخلوط تعلیمی بندوبست کے حامی نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس وافر وسائل ہوں جن کے ذریعے ایسے تعلیمی ادارے قائم ہو سکیں جو محض خواتین کی بنیادی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے مختص ہوں۔ عمران خان صاحب نے لیکن حسب عادت اگر مگر سے کام نہیں لیا۔ ان کی دانست میں افغان پشتونوں کے دل و دماغ میں کئی نسلوں سے خواتین کی تعلیم کے بارے میں جو تحفظات ہیں انہیں برملا بیان کر دیا۔ امید ہے نام نہاد عالمی برادری اب طالبان پر خواتین کے حقوق اور ان کی تعلیم کی بابت خواہ کا دباؤ نہیں ڈالے گی۔ عمران خان صاحب کو مگر یاد نہیں رہا کہ خواتین کی تعلیم کی بابت فقط پشتونوں ہی کو 100 طرح کے تحفظات لاحق نہیں رہے۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان بہت پریشان تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کا ذمہ دار بھی انگریزوں نے مسلمانوں ہی کو ٹھہرایا تھا اور اس جنگ کو غدر پکارا۔ سر سید احمد خان اس کے بارے میں بہت متفکر رہے، بہت سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ زندہ رہنے کے لیے مسلمانوں کے لیے اب لازمی ہو گیا ہے کہ وہ جدید تعلیم بھی حاصل کریں۔ اس کے فروغ کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے علی گڑھ کو اعلیٰ تعلیم کا مرکز بنانے کی تحریک چلائی۔ انہیں قدامت پرست حلقوں کی جانب سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے کئی جید علماء نے ان کے خلاف کفر کے فتوے بھی صادر کیے۔ شدید ترین مخالفت کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جانے والے سر سید احمد خان بھی لیکن مرتے دم تک علی گڑھ میں خواتین کو تعلیم کی سہولتیں فراہم کرنے کو آمادہ نہ ہوئے۔ ان کے انتقال کے کئی برس گزرنے کے بعد ہی مسلم خواتین علی گڑھ یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے داخل ہو پائی تھیں۔ عرض فقط یہ کرنا ہے کہ ہر ثقافت میں اچھے اور برے پہلو ہوتے ہیں۔ قوموں کی ترقی کے لیے لازمی ہے کہ مثبت پہلوؤں کو مزید آگے بڑھایا جائے اور معاشرتی ترقی کی راہ روکتے خیالات کو رد کرنے کی جرأت دکھائی جائے۔ زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد والا رویہ قوموں کے کام نہیں آتا۔ ویسے یورپ بھی خواتین کی تعلیم کے لیے ہمیشہ سے آمادہ نہیں تھا۔ وہاں کی خواتین کو بھی تعلیم کا حق حاصل کرنے کے لیے طویل جدوجہد کرنا پڑی تھی جو کم از کم 200 سال تک جاری رہی۔